سوال یہ آیا ہے کہ نماز کی حالت میں آدمی کی ریح خارج ہو گئی، ہوا نکل گئی، وضو ٹوٹ گیا۔ ہوتا ہے انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ یہ چیز پیدا فرمائی ہے کہ انسان کا کبھی پیٹ خراب ہو جاتا ہے یا انسان کو گیس کی شکایت ہو جاتی ہے تو اسے ہوا کے اعتبار سے آدمی ان کنٹرول ہو جاتا ہے، اسے وہ روک نہیں پاتا۔ کبھی کبھی کسی نمازی کے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ حالت نماز میں ہوا نکل گئی، اب کیا کریں؟ اب یہ چاہیے کہ اسے اسی حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے بے وضو، اور وہ اللہ کے گھر کی بھی بے ادبی ہوگی اگر اسی حالت میں نماز کو کنٹینیو رکھے گا، اور نماز کی بھی بے ادبی ہوگی، یہ گناہ کا کام ہوگا، یہ گناہ فرمایا گیا ہے کوئی آدمی بے وضو نماز کو پڑھتا رہے، یہ گناہ کی چیز ہے۔ اب کیا کرے؟ مجبوری ہے، اب وہ وہاں سے نکل لے، پتلی گلی دیکھ کر کے نکل لے۔ کیا کیسے نکلے؟ اب ایسے ہی نکلے گا تو لوگوں کو شک ہوگا۔ اسلام نے آدمی کی عزت کا بھی خیال کیا ہے، تو شریعت میں علماء نے حدیثوں کی روشنی میں باقاعدہ طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں صاف یہ ہے کہ ایسا آدمی اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر کے نکلے۔ ناک پر ہاتھ ایسے رکھے گا تو لوگ سمجھیں گے، لوگوں کو یہ فیل ہوگا کہ وہ شاید اس کی ناک یا منہ سے کچھ خون وون آ رہا ہوگا، اس کی نکسیر پھوٹ گئی ہوگی، اس وجہ سے لوگ اسے ہٹ کر جگہ بھی دیں گے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کی ریح خارج ہوئی ہے، وہ شرمندگی سے بھی بچ جائے گا۔ تو اسلام بہت پیارا اسلام ہے، اسلام نے یہ تعلیم دی۔ تو ایسا آدمی ناک پر ہاتھ رکھ کر ایسے پکڑ کے جلدی سے نکل جائے، تو جب نکل جائے گا تو لوگوں کو شک بھی نہیں ہوگا اور یہ آدمی گناہ سے بچ بھی جائے گا، وضو کرنے کے لیے چلا جائے گا۔ وضو میں اگر استنجے میں وضو میں دیر ہو گئی، نماز ختم ہو گئی، اپنی نماز کو دوہرا لے۔ ایک اور چیز اس میں ایک چھوٹا سا اچھا سا آفر بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وضو کر کے فوراً اگر آدمی آنے کی طاقت رکھتا ہو، اس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ اسی رکعت کے اندر وہ وضو کر کے آ گیا، واپس اپنی جگہ کھڑا ہو جائے یا پیچھے کھڑا ہو جائے اور نماز کو کنٹینیو کرے، اس کے لیے نہ سجدے سہو کی ضرورت ہے نہ نماز دہرانے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ حدیث میں اور فقہ کی کتابوں میں اسے بنا کرنا کہا گیا ہے، وہ بنا کر لے۔ بنا کا انگلش میں اگر آپ ٹرانسلیشن سمجھنا چاہو آسانی کے لیے تو اس کو آپ کنٹینیوس کہہ لیجئے، اسی کو کنٹینیو کر لیں۔ نماز میں رکعت مل گئی، رکعت میں شامل ہو گیا، کنٹینیو کر لے۔ اگر رکعت چھوٹ گئی ہو تو وہ ایسے ہی پوری کر لے جیسے رکعت چھوٹنے پر پوری کرتا ہے، ایز اٹ از، بالکل اس طرح اپنی نماز کو پوری کر لے۔ لیکن یاد رکھے، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس حالت میں وہاں موجود نہ رہے، کیونکہ وہاں موجود رہے گا ممکن ہے اس ہوا سے پیدا ہونے والی بدبو سے لوگوں کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ وہیں موجود رہے اور لوگ اسے بعد میں دیکھ کر شرمندہ ہونے کا موقع دیں اور وہ خامخواہ شرمندگی اٹھائے۔ اور تیسری برائی اس میں یہ ہے کہ بے وضو اللہ کے سامنے، اللہ کے گھر میں نماز جیسی عبادت اگر وہ پڑھنے لگ جائے تو یہ گناہ والی بات ہے۔ آدمی آرام سے ناک پر منہ رکھتا ہوا، وہ ناک پر ہاتھ رکھتا ہوا، ناک پر منہ کیسے رکھے گا؟ ناک پر ہاتھ رکھتا ہوا نکل لے اور نکل کر وضو کر کے آ کے شامل ہو جائے۔ نہیں شامل ہو سکتا بعد میں نماز پڑھ لے۔